الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں چند گزارشات عرض کریں گے. صحابہ کرام، صحابہ لفظ جو ہے یہ صحابی کی جمع ہے. صحابی کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھی. شرعی اصطلاح میں ہر وہ شخص جو نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے اور ایمان کی حالت میں ہی اس کو وفات اور موت آئی ہو، وہ شخص صحابی کہلاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس امت کے سب سے بہترین لوگ. آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس لیے بھی سب سے بہترین ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، جو ان لوگوں کے دل سب سے بہترین تھے اللہ نے اپنے کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. پھر جن کے دل سب سے بہترین اور پاکیزہ تھے ان کو میری ساتھی اور صحابہ کے لیے چن لیا. ان کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا صحابی بنایا. اب صحابہ سارے کے سارے عدل والے ہیں، کلہم عدول. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جو ہیں عادل ہیں. وہ نبی علیہ السلام کی طرف جو بھی احادیث بیان کریں گے وہ صحیح ہوگی. کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہو، بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ ہم تو جانتے نہیں تھے کہ کیا ہوتا ہے. صحابہ کرام جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ منسوب کر ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے ہر امام، ہر محدث نے یہ اصول اور ضابطہ طے کیا ہے کہ اگر سکہ تابع کہہ دے کہ میں نے نبی پاک کے کسی صحابی سے یہ بات سنی ہے تو وہ حدیث قابل قبول ہوگی. حالانکہ محدثین کے اصول کے تحت جو روایت بیان کر رہا ہے اس کے نام کا ہونا ضروری ہے، لیکن صحابہ اس قدر قابل اعتماد ہیں کہ اس کا نام نہ بھی پتہ ہو صحابی کا پھر بھی روایت قابل قبول. اور ایمان وہ بھی ہم نے صحابہ کی طرح ہی لانا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. کفار مکہ کو بھی ایمان کی دعوت دی گئی تو اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے. ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 13. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لانا ہے کس طرح کما آمن الناس، جس طرح وہ لوگ ایمان لائے. کون لوگ؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ. اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 137 کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. یعنی قیامت تک آنے والا اگر صحابہ کی طرح ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قابل قبول ہوگا. صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے، کسوٹی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. یہ سورۃ نساء آیت نمبر 115 ہے. اللہ فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے، ہدایت حق کے واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام کے مومنین کے رستے کو چھوڑ دے. جو صحابہ کرام کے رستے کو چھوڑ دے اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ بھی گمراہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی ایمان لانا ہے تو ان جیسا. صحابہ کرام کے رستے کو چھوڑنے والا گمراہ ہے.
ہر صحابی جو ہے اس کا احترام ہر امتی پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں، کچھ لوگ صحابہ کی شان دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ جو ہیں ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یاد رکھیں، صحابہ انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے مغفور ہیں، صحابہ سارے کے سارے مرحوم ہیں، اور صحابہ سارے کے سارے جنتوں کے وارث ہیں۔ انشاءاللہ صحابہ کے بارے میں آئندہ نشستوں میں ہم بات کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کے راستے پر چلائے، اللہ ہمیں جنت میں صحابہ کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔